اور جو کہ مجھے کہہ رہا تھا میرے پیسوں سے بدبو آ رہی ہے۔ بہت ہی بے عزتی کا احساس ہوا اور میں اپنے 50 روپے جیب میں واپس ڈال کر تھوڑے سے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دور مارکیٹ کے مشہور حاجی صاحب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 100 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ بوڑھے نے نوٹ سونگھا اور انہیں واپس کر دیا۔ حاجی صاحب ان کو بھی وہی بولا، تمہارے پیسوں سے بدبو آ رہی ہے۔ تو جیسے حاجی صاحب آگ بگولا ہی ہو گئے۔ روزے کو 4 چاند لگا کر وہ بھی میرے ساتھ آ کھڑے ہوئے۔ آصف بھائی، کیا تمہارے پیسے بھی بدبودار ہیں؟ میں نے سر ہلایا تو انتظار کرنے لگے ہم، اور یہ انتظار 2 ہی منٹ تک رہا۔ درجن بھر بدبودار ہمارے ساتھ آ کھڑے ہوتے رہے اور ان میں سارے ہی نیکوکار تھے اور سب کے چہروں پر غصہ تھا۔ اور مانگنے والا فقیر بوڑھا ہم سے بے نیاز خوشبودار پیسوں کے انتظار میں کھڑا تھا، اور پھر اس کا انتظار ختم ہو گیا۔ ایک عورت نقاب پہنے ہوئے پرس سے 100 کا نوٹ نکالا اور بوڑھے کے ہاتھ پر رکھا۔ بوڑھے نے سونگھا اور جیب میں ڈال دیا۔ تیرے پیسوں میں بدبو نہیں ہے۔ ہم سارے بدبودار ان دونوں کی طرف لپکے اور انہیں گھیر لیا، اور عورت سے نقاب ہٹانے کا کہا تو بوڑھے نے طنزیہ لہجے میں کہا، سوچ لو، اگر اس کا نقاب ہٹا تو تمہارے چہروں کا بھی نقاب اتر جائے گا۔ الحمدللہ ہم سب خاندانی، پاک، صاف، حلالی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ہمیں بھی تو دیکھیں، یہ عورت ہم سے زیادہ نیک کیسے ہو سکتی ہے؟ بوڑھے نے عورت کو اشارہ کیا۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ ہم سب آگ بگولا ہو گئے۔ دل تو دونوں کو مارنے کا تھا، لیکن رسوا پھر ہم نے بھی ہونا تھا، تو مجبوراً تصور میں لاتے گھوسے اسے خوب گھوسے ہی مار سکتے تھے، اور وہی مار کر اپنا غصہ نکالا۔ تو یہ تھی اس فقیر بوڑھے کی فرمائش اور اس کے خوشبودار نوٹ کی خواہش اور کہانی۔ بدنام زمانہ جسم فروش عورت کیا ہم سے زیادہ نیک ہو سکتی ہے؟